بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب، بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی، ہم سب کے آقا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ من صلی علیہ حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فرماتے ہیں جو بندہ مومن مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حصہ پانے کا بڑا ہی پیارا اور آسان طریقہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ تو صبح و شام اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اپنے معمولات میں شامل کر لیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت سے حصہ پانے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ آئیے مل کر پروگرام کے سٹارٹ میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ درود پاک میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہر پیر شریف کو لائیو ایک بڑا ہی پیارا اور زبردست معلومات سے بھرپور، اور یوں کہیں کہ معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جو لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کی حق تلفیاں کی جا رہی ہیں، اسلام نے کیا رائٹس دیے ہیں اور جناب والا کس کے ساتھ ہمارا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ہمارا رہنے سہنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کسی ایک معاشرے کے فرد کو یعنی ایک سمجھیے کہ کسی ایک ہم اس کو جناب وہ کنیکٹ کرتے ہیں۔ کبھی والدین پر ہم نے گفتگو کی ہے کہ والدین کے ساتھ اولاد کا رویہ کیا ہونا چاہیے، پھر اولاد کے ساتھ ماں باپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم نے ٹیچرز کو لیا، اسٹوڈنٹس کو لیا، جناب والا پڑوسیوں کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی کہ پڑوسیوں کے حوالے سے اسلام کیا ہمیں تعلیم ارشاد فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے دوست اگر ساتھ میں ہے تو دوست کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کس طرح ہموار ہونے چاہیے۔ اس طرح کے مختلف ٹاپکس پر اب تک الحمدللہ ہم میرے خیال ہے کوئی 15 کے آس پاس شاید ٹاپکس ہم کور کر چکے ہیں، جس میں بہت اچھے انداز سے کوشش کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، اس 1 گھنٹے کے اندر بہت ساری گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور برکتیں حاصل کرنی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی معاشرے میں یوں سمجھیے کہ ہر فرد سے اس کا تعلق ہے۔ گیسٹ، مہمان جو ہمارے ہوتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ، مہمان بھی ہے اور میزبان بھی ہے، تو میزبان کے ساتھ مہمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور مہمان کے ساتھ میزبان کا، یعنی دونوں طرف سے جو رویے ہیں اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر ہے ہم بعض اوقات مہمان بن رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات میزبان بھی بن رہے ہوتے ہیں، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے یہاں مہمان بن کر جا رہے ہوتے ہیں، ان کے یہاں دعوت پر جاتے ہیں یا ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی بھی کام سے کسی کے یہاں گئے تو آپ گویا کہ بطور مہمان ان کے یہاں پر داخل ہوئے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ میزبان ہوتے ہیں، لوگ آپ کے پاس مہمان بن کر آتے ہیں، آپ کے گھر میں دعوت ہے، کوئی فنکشن ہے یا ویسے بھی کوئی آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے آیا ہے، تو بطور مہمان سمجھے کہ وہ کچھ دیر آپ کے یہاں پر رکا ہوا ہے۔ اب اسلام کی کیا تعلیم ہے، اسلام کیا کہتا ہے میزبان کے حوالے سے، مہمان کے حوالے سے، اور ہم بعض اوقات وہ کون سی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت معاملات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ان پر تفصیل سے ہم کوشش کریں گے کہ گفتگو کریں، اور اس میں اگر آپ بھی چاہیں ہمارے ساتھ شریک ہونا تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کچھ پوائنٹس ہو، کچھ باتیں آپ نے دیکھی ہوں، تو اس وقت الحمدللہ ہم یوٹیوب پر لائیو بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ یوٹیوب پر لائیو کمنٹ کے ذریعے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کچھ اپنے تجربات، کچھ اپنے مشاہدات، آپ کے ساتھ کچھ بیتا ہو یا کسی نے آپ کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہو، تو
تو دونوں چیزیں آپ شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم پروگرام میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے, آپ کے جو پوائنٹس ہوں گے اس کو بھی شامل کریں گے. آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں کچھ گیسٹ ہیں جو اس ٹاپک پر انشاءاللہ بہترین گفتگو کریں گے, معلومات سے بھرپور آپ کے سامنے بہت ساری باتیں عرض کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں میرے سب سے قریب میں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہی پیارے ایک نئی صبح کے ہمارے گیسٹ ہیں, مہمان مولوی کی دعوت اسلامی, ہمارے مظفر بھائی. ماشاءاللہ خوش آمدید کہوں گا حضرت کو, مرحبا, ویلکم. آپ صبح تو ہوتے ہیں, ایک نئی صبح میں بھی آپ, ایک نئی رات میں بھی ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. صبح شام گیسٹ بنائیں گے تو آ جائیں گے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے. حالانکہ بہت دور سے آتے ہیں لیکن ماشاءاللہ تشریف لائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور دوسری جانب ہمارے جو سمجھیے کہ اس پروگرام کے پرماننٹ ایک گیسٹ ہیں, مبلغ کی دعوت اسلامی مولانا اعظم مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. حضرت کو بھی خوش آمدید, مرحبا, ویلکم کہوں گا. ان دونوں سے انشاءاللہ ہم بہت ساری گفتگو کریں گے اور بتائیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ کیا ہے اسلام, ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے میزبان اور مہمان کے حوالے سے. تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے, برکتیں حاصل کیجیے. بلا تاخیر میں چاہوں گا کہ اب اس کو ہم اسٹارٹ کریں اور اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں. اچھا ماشاءاللہ اعظم بھائی انشاءاللہ ابھی گفتگو اسٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ تصویر اگر ہم دیکھ لیں اعظم بھائی, چونکہ اس ہمارے اس پروگرام کے اندر ایک سیگمنٹ بھی ہوتا ہے تصویر کیا بتا رہی ہے, اور اس میں آپ کو بتانا ہوتا ہے ایک تصویر ہم دیتے ہیں, اس پر آپ کی مختلف رائے, ڈفرینٹ رائے اس پر بن سکتی ہے. کسی کے ذہن میں کچھ آئے گا, کسی کے ذہن میں کچھ اور آئے گا. تو وہ تصویر ہم پہلے یہاں پلے کر دیتے ہیں, اس پر آپ کچھ چاہیں تو سوچ بھی سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں. پروگرام کے درمیان آپ گفتگو بھی سنتے رہیں, اس پر بھی غور کرتے رہیں اس میں کیا ہو سکتا ہے, اور ہمیں کمنٹ کر کے آپ یہ ضرور بتائیں کہ آپ اس تصویر سے کیا سمجھ رہے ہیں. سب سے پہلے تصویروں کو دیکھتے ہیں کیا ہے آج کی تصویریں. جی تصویر کیا بتا رہی ہے؟ جی پانی ہے, پانی میں کچھ نظر آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ جو رائے دیں گے اسی میں بتائیں گے یہ کیا ہے, اور آپ اس سے کیا سمجھ رہے ہیں, اس سے کیا درس لینے میں کامیاب ہو رہے ہیں, یہ آپ نے بتانا ہے. ایک دوسری تصویر بھی ہمارے پاس ہے, اس کو بھی پلے کرتے ہیں انشاءاللہ. جی 3 شخص کھڑے ہوئے ہیں, سب کے ہاتھ میں چھتریاں ہیں. آئیڈیا 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 لکھا ہوا ہے. جو آگے والا ہے اس کے پاؤں کے نیچے کچھ ایکشن والی چھتری بھی ہے. تو یہ کیا ہے, اس تصویر سے کیا ہمیں معلوم ہو رہا ہے, آپ رائے دیجئے. اور یوٹیوب پر لائیو کمنٹ جو ہے آپ وہاں پر کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنی رائے دے سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا آپ اس رائے دینے میں اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ جو گفتگو اصل ہماری ہونی ہے اس سے آپ کہیں آگے پیچھے ہو جائیں. تو یہ آپ نے سننا ہے, ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم اس طرح بھی بڑھیں گے. جی اعظم بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی آپ نے جو فرمایا نا کہ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ ہماری ہر موڑ پر رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ کوئی شخص زندگی بھر کے لیے چاہے وابستہ ہو, چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو, چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو, چاہے والدین کی صورت میں ہو, یا پھر پڑوسی بن کر وہ ہے کچھ دنوں کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے, یا پھر کچھ سالوں کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ ہو, یا پھر کچھ لمحوں کے لیے وہ ہمارا مہمان بن کر ہم سے وابستہ ہو, تو اس کے بھی حقوق ہمارے اسلام نے ماشاءاللہ بیان کیے ہیں. اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی موڑ پر بندہ جو ہے نا وہ کسی کے بھی حقوق کو پامال نہ کرے. واضح طور پر بیان کر دیا گیا کہ کس کے کیا حقوق ہیں, کس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے, کس کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے. یہ جو مہمان نوازی ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے, اس کی علی بھائی بیسیکلی ضرورت تو آج کے دور میں اتنی زیادہ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مہمان نوازی کا جو فقدان معاشرے میں نظر آتا ہے کہ پہلے تو ماشاءاللہ بڑی مہمان نوازیاں ہوا کرتی تھیں, لوگ جو ہے بلایا کرتے تھے مہمانوں کو, اور پھر جب مہمان گھر پہ آتے تھے تو کوئی تکیہ لے کر آ رہا ہے, تو کوئی جو ہے نا وہ کھانے کا سامان لے کر آ رہا ہے, کوئی بستر لے کر آ رہا ہے. اور آج اس کو یوں دیکھیں نا کہ خاص کر جو بڑی سٹیز ہیں, جو بڑے شہر ہیں, ان کے اندر مہمانوں کا جو فقدان ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی مہمان بنانا نہیں چاہتا, کوئی آ جائے تو پھر اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. اس طریقے کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں. تو اس پر بات کرنا میرے خیال سے بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کو بھی کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ مہمان کی آخر برکتیں کیا ہوتی ہیں, فضیلتیں کیا ہوتی ہیں. مہمان نوازی جو ہے علی بھائی اصل میں یہ ایمان کی علامت ہے. کیا بات ہے. یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہمان نوازی فرمائی, اور آپ کی جو مہمان نوازی تھی وہ لکھی گئی کتابوں کے اندر کہ اتنی کمال کی مہمان نوازی تھی کہ خود آپ کو ابو الضیفان یعنی مہمان نواز کہا جانے لگا. یعنی آپ کی مہمان نوازی جو مہمان نوازی تھی وہ زمانے تک تا قیامت تک مشہور ہو گئی. اس انداز میں آپ مہمان نوازی فرمایا کرتے تھے کہ کبھی بھی کھانا ہو,
چاہے روٹین کے مطابق 2 ٹائم کا 3 ٹائم کا جو بھی کھانا ہوتا ہے بندہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کھانا کھایا کرتے تھے کسی نہ کسی مہمان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی اس قدر جو ہے نا وہ مہمان نوازی کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا علی بھائی کہ ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے آپ کے حوالے سے، آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص کو آپ نے مہمان بنایا، اور پھر یہ بھی دیکھتے تھے نا کہ مہمانوں کے ساتھ جب مہمان کھانا کھاتے ہیں تو ان کی تربیت کا انداز بھی آپ نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ شروع کیجئے۔ تو اس مہمان نے جو ہے نا، وہ مہمان جو تھا اصل میں وہ مسلمان نہیں تھا، وہ مومن نہیں تھا، تو وہ یہ کہنے لگا کہ جب میں رب کو ہی نہیں مانتا تو اس کے نام سے کیسے ابتدا کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو آپ نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا اور بھیج دیا۔ اچھا، اس کا جانا تھا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا تھا۔ جب وہ مہمان گیا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا کہ اے ابراہیم، اس شخص کی عمر کتنی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 70 سے 75 سال عمر ہوگی اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، 70 سال سے وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، 70 سال سے وہ میرا نام نہیں لے رہا ہے، بغیر نام لیے میں اسے 70 سال سے کھلا رہا ہوں، اور آج اس نے تمہارے دسترخوان پہ ایک بار نام نہیں لیا تو تم نے اسے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس شخص کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اس کو پکڑ کر لے کر آتے ہیں اور دسترخوان پر بٹھا دیتے ہیں۔ وہ شخص بھی حیرت میں آ جاتا ہے، یار ابھی تو انہوں نے مجھے بھیجا تھا، اب دوبارہ سے پھر سے مہمان نوازی کے لیے جو ہے دسترخوان پہ بیٹھ گیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ تو نام لے یا مت لے، بس تو کھا لے، تو جو ہے نا وہ اس دسترخوان سے کچھ نہ کچھ کھا لے۔ تو وہ شخص تھوڑا سا اچنبے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا جانا تھا، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا تھا، اور تیرے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے۔ وہ شخص علی بھائی جب یہ سنتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حوالے سے وحی ایک نبی کے پاس بھیجی ہے، وہ شخص اتنا متاثر ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کھانا تو بعد میں کھانا ہے، پہلے جس نام کی تم بات کر رہے تھے وہ نام پہلے مجھے بتاؤ اور اس کا کلمہ مجھے پڑھاؤ، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ کھانا کھاؤں گا۔ تو یوں جو ہے نا وہ دامن ابراہیمی سے وہ بندہ وابستہ ہوتا ہے۔ یوں کہوں میں دوسری بات اگر اس میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ مہمان نوازی کی اتنی اہمیت ہے کہ مہمان اگر مسلمان ہو کیا بات تو اس کی تو یعنی سمجھے کہ خیر خواہی کی ہی جاتی ہے، حضور صلی اللہ اگر ایسا علیہ بندہ ہے جو مسلمان نہیں ہے تو اس کو بھی محروم نہیں کیا جاتا۔ کیا بات ہے، یہ بھی اسلام کی خوبصورتی ہے ماشاءاللہ۔ کوئی بھی آئے، چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو، سب کے ساتھ حسن سلوک اور سب کے ساتھ جو ہے نا وہ مہمان والا رویہ رکھنے کا جو ہے وہ درس دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفاً، فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو شخص ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کیا کرے، مہمان نوازی کیا کرے، عزت کیا کرے۔ ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں بھی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ اپنے گھر میں 3 بستر بنائے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب گھر بنایا جاتا ہے تو اپنا روم الگ ہوتا ہے، بیڈ روم الگ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے مہمان کھانا بھی بنایا جاتا ہے، بیٹھک بھی بنائی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کو 3 بستر بنانے چاہیے، ایک بستر اپنے لیے، ایک بستر اپنی بیوی کے لیے، اور ایک بستر اپنے مہمان کے لیے۔ یعنی مہمان کی اہمیت دیکھیں آپ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کو مہمان نوازی کا یا مہمان کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک واقعہ بھی ہے، اور واقعہ اتنا زبردست ہے علی بھائی، جب میں پڑھ رہا تھا تو میرا تو جو ہے نا وہ کہتے نہیں کہ روح جو ہے نا وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے واقعات سن کر کے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بھوکا شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ کچھ کھانے کے لیے ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امہات المومنین کو جو ہے نا وہ حکم دیا کہ کسی کے پاس کچھ ہو تو لا کر حاضر کیا جائے۔ اب جب سب نے اپنے اپنے گھر جا کر دیکھا تو کوئی بھی کھانے کی چیز نہ ملی، کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، اور قربان جائیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آپ کا گھرانہ ہے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو سب نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحابہ اکرام کے درمیان کہ کون ہے جو اس کو مہمان بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی قسمت پہ بھی قربان، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں اس کو اپنے گھر مہمان بناؤں گا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، آپ مہمان کو جو ہے نا اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، جانے کے بعد اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں کہ کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ ہاں کچھ تھوڑا سا ہے، وہ بچوں کے لیے ہے اور آج کی رات کے لیے کہ ہے کہ بچے کھا جائیں گے اور سو لیں گے، کل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں
گھر کی کیا حالت ہے، کیا کنڈیشن ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ بچوں کو آج بہلا فسلا کے جیسے بھی ہے سلا دیں، اور یہ جو مہمان آئے ہوئے ہیں انہیں ہمیں کھانا کھلانا ہے، جو کھانا بچا ہوا ہے وہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں. اور یہ دیکھیں آپ یہ تجویز ان کو پیش کرتے ہیں کہ جب مہمان کھانا کھانے لگے نا تو آپ جو ہے نا اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا وہ جا کر کسی بہانے سے چراغ درست کرنے کے بہانے سے نا چراغ کو بجھا دینا، اور جب چراغ بجھے گا اندھیرا ہو جائے گا تو مہمان جو ہے نا وہ اس نیت سے ہاتھ نہیں روک پائے گا کہ میزبان ہمارے ساتھ نہیں کھا رہا ہے، اور ہم کھائیں گے تو پھر وہ کھانا پورا کفایت کر نہیں پائے گا. تو یہ انداز تھا. اور ان کی زوجہ محترمہ پہ بھی قربان کہ آپ دیکھیں نا کہ اگر آج کے دور میں کوئی والدہ ہو اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر وہ کسی اور کو کھانا نہیں دیتی ہے. دیکھیں آج کے دور میں سب سے زیادہ عزیز تو اس کی اولاد ہوتی ہے اس کی. خیر انہوں نے آپ کے اپنے شوہر کی بات مانی اور بچوں کو جو ہے وہ جیسے تیسے سلا دیا اور چراغ جو ہے وہ بجھا دیا گیا. اب مہمان جو ہے نا پوری تسلی کے ساتھ کھا رہے ہیں. کھانے کے بعد جو ہے نا وہ جب تمام چیزوں سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد بستر وغیرہ لگایا گیا اور اس کو سلا دیا گیا. صبح ہوئی تو پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اچھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی قربان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھتے ہی پورا ماجرا سمجھ جاتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے. کہتے نہیں اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز کیسے چھپ سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابو طلحہ انصاری کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ رات فلاں فلاں کے گھر میں ایک عجیب معاملہ درپیش آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرایا، یعنی ان پر راضی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ان تمام لوگوں سے راضی ہوا. تو یہ شاندار جو ہے وہ جملہ آپ سنتے ہیں ابو طلحہ انصاری تو خوشی سے جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ مچل جاتے ہیں. اور اس مہمان نوازی کے حوالے سے آیت کریمہ بھی نازل ہوتی ہے. سورہ حشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا گیا کہ اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، تو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا، تو جو اپنے نفس کی لالچ سے بچایا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں. تو یہ تھے صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے بظاہر، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیبا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. یعنی صحابہ کرام کے جو انداز ہے ماشاءاللہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں، اس سے ناظرین ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جو ابھی روایات بیان کی ہیں، نبی پاک کا فرمان بھی آپ نے سنا، اور پھر یہ صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا اتنا پیارا اور شاندار، ایک سمجھیے کہ خود بھوکے رہے، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، لیکن اپنے مہمان کو محروم نہیں کیا. اللہ اکبر. اس سے آپ دیکھیے کہ ان کے نزدیک، ان کی نگاہوں میں مہمان کی کتنی قدر تھی، کتنی اہمیت تھی کہ مہمان کو محروم نہیں کیا. خود بھلے بھوکے سو جائیں لیکن مہمان پر آفت اور پریشانی نہ آنے دیں. اور پھر انعام بھی کیسا ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف میں قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ نازل فرما دی. نبی پاک علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا ہے. تو یوں یقیناً بہت اچھی نیکی ہے کہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرنا، مہمانوں کے ساتھ اچھا رویہ کرنا، اچھا سلوک کرنا. آج بھی ماشاءاللہ کچھ پریوار ایسے ہیں، کچھ گھرانے آپ کو ایسے ملیں گے ماشاءاللہ کہ جو مہمانوں کی آمد پر خوش ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھے اہتمامات کرتے ہیں ان سے جو ہو سکتا ہے. اچھا بعض اوقات یہ جو میزبان ہوتا ہے اتنا پیسے والا نہیں ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ جس دن مہمان آتا ہے نا وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر، اگر وہ مزدوری کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس دن مزدوری کو بھی چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ سب جو نا گھر پہ ہی بیٹھتا ہے، ان کے لیے خوب اہتمام کرتا ہے، اس غریب سے جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور کئی گھروں میں تو یہ بھی دیکھا ہے کہ باقاعدہ وہ گیسٹ روم ماشاءاللہ رکھتے ہیں. کچھ لوگ اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں. اللہ پاک سب کی یہ کوششیں کاوشیں قبول فرمائے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے اس دور میں کہ جو مہمانوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، مہمانوں کے حوالے سے برا رویہ رکھتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو باری باری کوشش کریں گے کور کریں، اور ان سے ہم کس انداز سے بچیں اور اپنے اندر ہم مہمان نوازی کا جذبہ کیسا پیدا کریں. ایک جو میں نے ذکر کیا ابھی مظفر بھائی، ایک جو برا رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں. مہمان آ جائے تو اب جو ہے نا وہ ہلچل سی پیدا ہو جاتی ہے کہ یار اب بڑا مشکل ہو جائے گا، اب مجھے کھانے کے لیے جو ہے نا پیسے لگانے پڑیں گے، اس کے بستر کا انتظام، اس کے رہنے کا انتظام، اس کی ساری دیکھ بھال کرنا مجھے ہے، یہ پتہ نہیں کب تک رہے گا، کیا ہے، کب جائے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ذہن میں چل رہی ہوتی ہے. آدمی اپنے آپ کو بڑا بھاری فیل کر رہا ہوتا ہے نا.
بوجھ اس کے آ رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں اپنا کیا رویہ رکھنا چاہیے, کیا ہمارا انداز ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علی بھائی, پہلے جو دسترخوان بھی آتے تھے اس میں ایک شعر لکھا ہوتا تھا اور وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتا تھا کہ شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر, رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر. کیا بات ہے, واہ, بہت. یعنی بندہ جو ہے نا مہمان کے آنے پر ٹینشن ہی نہ لے کہ بھائی مجھے کھلانا پلانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے, اور لوگوں کی روزی بعض اوقات دوسری جگہوں پر لکھی ہوتی ہے, تو جہاں روزی لکھی ہوتی ہے بندہ وہاں پہنچتا ہے. ایک اس طرح کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے سامنے کوئی شخص جو ہے کچھ مونگ پھلی کے دانے یا چنے وغیرہ جو ہے کھاتا ہوا جا رہا تھا, اور کھاتے کھاتے وہ یہ کہنے لگا کہ یہ جو ابھی جو بچے ہوئے دانے ہیں اس پر کس کا نام لکھا ہے, اس کو کون کھائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں, غالباً حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں تاشقند کے بطخ کھائیں گے اسے. تو وہ کہتا ہے یہ تو میں کھا رہا ہوں اور ابھی بس کھانے ہی والا ہوں. اب وہ کھاتے کھاتے وہ دانے جو ہے پھانک لیتا ہے, لیکن اسی وقت اس کو کچھ ایسا ٹھسکا لگتا ہے, چھینک جیسی آتی ہے, یا مطلب ناک وغیرہ پہ دانہ جو چڑھ جاتا ہے اوپر چڑھ جاتا ہے دماغ کی طرف. اب وہ کافی پریشان ہوتا ہے, علاج کرنے میں کافی اس کو وقت گزرتا ہے. پھر ہوتے ہوتے جہاں کا انہوں نے بتایا تھا اس کو اتفاق سے لوگ بتاتے کہ وہاں تم تاشقند چلے جاؤ, وہاں کی جو جھیل ہے وہاں کا پانی پیو گے نا تو تم کو افاقہ ہوگا. وہاں پہنچتا ہے, وہ پانی پیتا ہے تو پینے پر اس کو جو ہے ایک قے ہوتی ہے, وہ جو دانہ پھنسا ہوا تھا نا وہ گرتا ہے, اور وہیں وہ ایک بطخ نکل کر جو ہے اس کو کھا لیتی ہے. یعنی جس کا روزی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک ایک چاول کا جو دانہ ہے نا اس پر پوری تحریر لکھی ہوتی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور یہ دانہ فلاں بن فلاں کا ہے. کیا بات ہے, اتنی بڑی تحریر. آج لوگ چاول کے دانوں پر اپنا صرف نام لکھا کر جو خوش ہو جاتے ہیں, رائس کا جو لکھایا جاتا ہے کہیں میلوں وغیرہ میں, بھائی آپ کی پورے الفابیٹ جو ہے آپ کے نام کے اس پہ لکھے جائیں گے. لیکن قربان جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ دانہ فلاں بن فلاں کا ہے, یہ پوری عبارت جو ہے لکھوا رہا ہے ایک ایک دانے پر. اور بعض دانے جو ضائع ہو جاتے ہیں تو اس پر کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے نا, اسی کے متعلق اعلیٰ سے سوال کیا گیا تھا کہ جو محاورہ بولا جاتا ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, تو اعلیٰ فرماتے ہیں دانے دانے کے پرزے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ایک دانے پر جو ہے نا 4 لوگوں کا نام لکھا ہوتا ہے. یعنی وہ دانہ اگر گیہوں کا دانہ ہے, اب وہ پسے گا, پس کر آٹا بنے گا, اب وہ آٹا الگ الگ حصے میں جائے گا, الگ الگ اس سے روٹیاں بنے گی. تو کوئی روٹی یہ کھانے والا ہے, کوئی روٹی وہ کھانے والا ہے. تب وہ دانے کے اندر اس کے جو اجزاء جو ہے نا وہ 4 لوگ کھانے والے تھے, تو وہ چاروں کا نام لکھا ہوگا. تو سب سے پہلے تو یہ بوجھ سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی میں کھلاؤں گا, میرا جو ہے پیسہ کم ہوگا, میرا مال میرا کھانا. بلکہ جیسے ابھی ذکر ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بغیر مہمان کے کبھی کھایا ہی نہیں. تلاش کرتے تھے, آپ ایک ایک میل جا کر تلاش کرتے تھے, کوئی ملے. ایک بار لوگ نہیں ملے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, فرشتے آئے اور ان کے سامنے آپ نے کھانا رکھا. تو یہ انداز جو ہے نا بندے کو, ایک آدمی کو اپنا فری ہونا چاہیے, اور خوشی یعنی بہت ساری برکتیں ملتی ہے. اچھا, ایک انداز, ایک مرحلہ آدمی کی زندگی میں آتا ہے, کسی بھی طرح کا مرحلہ آیا, پریشانی آئی, مصیبت آئی, یا جو بھی جس انداز سے اس کا وہ مرحلہ آیا, اب اس کو چاہے تو وہ اچھے انداز سے گزار دے, چاہے بے دلی سے گزار دے. جیسے ایک شاعر نے کہا ہے, اے شمع تیری عمر کی حد ہے ایک رات, ہنس کر گزار لے یا رو کر گزار لے. تو مہمان آئے تو آپ چاہے ہنس کر استقبال کر کے خوش دلی کے ساتھ اس پر خرچ تو کرنا پڑے گا. آ گیا تو فارمیلٹی کے طور پر رکھ رہے ہیں, دل جلا کر رکھ رہے ہیں, یا باہر سے ہی کھڑے کھڑے آپ آئیے نا. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں, ارے ماشاءاللہ آپ آ گئے, بڑی خوشی کی بات ہے, آئیے, اور دل میں ہو رہا ہے کہاں سے آ گئے بھائی, کہاں سے آ گئے یار, کیا کیسے کرنا ہے, کوئی اور موقع ان کو ملتا نہیں, کوئی ملتا نہیں, بس آ گئے یہاں سے. تو یہ انداز اختیار کرنا ایسا جو ہے کہ بھائی ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے, اندر جو ہے دل میں, یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. کئی بار جو ہے کبھی خود بھی کسی کو حاجت پیش آتی ہے, جیسے کوئی آیا ہے کسی دوسرے شہر سے آیا ہے. بعض لوگ آج چلو کچھ شہروں میں نا گھروں کی مطلب تنگی ہوتی ہے, گھر اتنے وسیع نہیں ہوتے ہیں, بیٹھنے بٹھانے رکنے کا معاملہ جو ہے کافی دشواریاں ہوتی, لیکن عام طور پر جگہ جگہ جہاں سہولت ہے
بلکہ یہ بھی لوگ کرتے ہیں کسی طرح سے انتظامات کر کے کہ جگہ گھر کے اندر نہیں، جگہ دل کے اندر ہونی چاہیے. دل کے اندر جگہ ہے نا تو گھر میں بھی جگہ بن جائے گی، پردے کا بھی اہتمام ہو جائے گا. بعض لوگ ایک ہی کمرے 2 کمرے کے اندر گھر کی خواتین کو بھی الگ جو ہے کچھ پردے میں وہ کر کے، اور جو آنے والے ہوتے ہیں ان کو جتنا دیر ہوتا ہے، کیا جس کا ذہن ہوتا ہے نا مظفر بھائی، جس کا ذہن ہو اور جس کے پیش نظر مہمان نوازی کے فوائد ہوں، جو بھی ماشاءاللہ بیان کی گئے فرامین نبی پاک کے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مبارک انداز تھا. اصل میں معاملہ کیا تھا نا، ان حضرات کو، ان شخصیات کو، ان انبیاء کرام کو مہمان نوازی کے آداب، مہمان نوازی کے فضائل معلوم تھے. تو انہوں نے سمجھیے کہ اس کو اتنا زیادہ اہمیت دیا کہ اس کے بغیر کھانا ہی نہیں کھانا. سبحان اللہ. تو جن حضرات نے، جس کی نظر میں تھا اس کی اہمیت، تو اگر ہم یہ ذہن بنا لیں، جو بھی مظفر بھائی نے بات کہی کہ یہ جو کھا رہا ہے اس کے حصے کا ہے، بلکہ اس طرح کی روایتیں ملتی ہے کہ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. تو وہ آ رہا ہے، وہ اپنا رزق خود لے کر آ رہا ہے. وہ ایسا نہیں کہ آپ کھلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے. مہمان آیا اللہ کی مرضی سے، کیا بات، وہ رکا اللہ کی مرضی سے، ٹھیک ہے، اس نے کھایا اللہ کی مرضی سے. تو اس میں آپ کا کیا ہے بتائیے؟ اور جاتے وقت جو ہے مہمان جو ہے وہ گھر کی بلائیں مصیبتیں وہ لیتا ہوا جاتا ہے کہ گناہ بخشے جانے کا بھی جو نا وہ ذریعہ بنتا ہے، اور کئی برکتیں حاصل ہوتی. بلکہ بعض بزرگوں کا انداز یہ تھا کہ وہ جب مہمان آتا تھا تو مہمان کے سامنے اپنے گھر کا سارا غلہ جو ہے نا اس کو پیش کر دیتے، جو بھی اناج، جو ساری چیزیں، بھائی یہ سب آپ کا ہے. اب وہ جو کھایا باقی وہ چھوڑ دیتا تھا. تو بزرگوں کا یہ ذہن تھا کہ جو مہمان ہوتا ہے نا، تو مہمان مطلب وہ ساری جو چیزیں لے گا اپنے اس میں، اور جو استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. تو گھر کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ پیش کر دیتے تھے. تو یہ دل پہ بوجھ نہیں مہمان کو، خوش دلی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. تو خوش دلی کے ساتھ کریں گے، خوش بھی ہونا چاہیے اس کی آمد پر. اور اپنے کام کاج بہت ضروری، بہت ارجنٹ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو تو موقوف کر کے کہ بھائی وہ روز تو نہیں آتے مہمان، کہیں دور سے سفر کر کے آیا مہمان بنا، تو ہمیں بھی وقت دینا چاہیے اچھے انداز سے اس کے ساتھ. تو یوں اور خوش دلی کے ساتھ کریں گے تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اچھا، پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے نا اعظم بھائی کہ ٹھیک ہے مہمان آ گیا، اب جیسے آپ نے بات کی کہ اس کو کھلانا تو ہے ہی صحیح، بھگا تو سکتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، رکھنا تو ہے ہی، کھلاتے بھی ہیں اس کو، اور دل پر بوجھ رکھ کر، دل پر پتھر رکھ کر چلے کھلا بھی دیتے ہیں. چلو آ گیا تو اب جانا تو یہاں سے کہا ہے، تو اب جو 1 دن رکے گا، 2 دن، جو بھی جتنے دن کے لیے آیا ہے، وہ مہمان نوازی تو بہرحال کر ہی رہے ہوتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ اب چونکہ خوش دلی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک فارمیلٹی ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ٹھیک ہے، اس نے جناب مہمان نوازی بھی کی، بخل سے کام لیا جاتا ہے. اور پھر اس کے جانے کے بعد جو نا طرح کی باتیں بھی کی جا رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ آ گیا تھا، کیوں آیا، کیا کرنے آیا، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اس حوالے سے ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے؟ اور جو لوگ اگر اس طرح مبتلا ہے، ہمارے ناظرین میں کسی کا اگر ایسا ذہن ہے، تو اس حوالے سے کیا ذہن اس کا ہونا چاہیے؟ بخل کے حوالے سے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بخل کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی کبھی بندے پہ طاری ہو جاتی ہے. کئی بار ایسا دیکھنے کو بھی ملتا ہے، دسترخوان پہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں لیکن باقاعدہ اس کو سجایا اس انداز میں جاتا ہے کہ دکھنے میں چیز زیادہ دکھے لیکن کوانٹٹی میں وہ کم ہوتی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھائی نمکین رکھی ہے، بسکٹ رکھے ہیں، وہ یوں سجا کے رکھی جاتے ہیں کہ دکھنے میں ایسا لگتا ہے اوپر سے کہ ماشاءاللہ کہ کیا چیز ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ چیز، یہ جو آپ انداز بیان کر رہے ہیں نا کہ بخل والی کیفیت کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے کہ بھائی کہاں سے آ گیا، میں کیسے کروں گا، کیسے نہیں کروں گا. تو پہلے تو یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ بخل اصل میں کہتے کیسے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ علی بھائی کہ بندہ بخل نہیں کر رہا ہوتا ہے لیکن آس پاس کے دوست اور یہ جو ہے نا اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ بخل کا، بخیل ہونے کا جو ہے نا حکم لگا رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں بخل جو ہے اصل میں علی بھائی کہ شرعن اور عادتاً اور مروتاً، ان 3 جگہوں پر جہاں پر بندے کو خرچ کرنا لازم ہو وہاں پہ خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے. شریعت کے طور پہ اگر خرچ کرنا لازم ہے، اب نہیں خرچ کر رہا تو پھر بخیل ہے بندہ. مروتاً اگر خرچ کرنا لازم ہے، نہیں کر رہا تو پھر بخیل ہے. یا پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ عادتاً خرچ کرنا چاہیے لیکن نہیں کر رہا تو پھر بندے کو بخیل کہا جائے گا. ہاں، اب یہاں پر مہمان نوازی میں دیکھیں آپ، جتنا اس کے اندر استطاعت تھی اس نے کر لیا، اب پھر اس پر وہ بخل، آپ بھائی آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہے، آپ تھوڑا سا اور کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا، مہمان آئے تھے آپ نے یہ بھی نہیں کیا، گئے تو بچوں کے لیے پیسے بھی نہیں دیے. ایسا ہوتا ہے، کئی ساری صورتیں ایسی پائی جا رہی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں. تو خیر جتنا اس نے کرنا تھا وہ کر لیا اور اچھی نیتوں کے ساتھ کیا تو انشاءاللہ سب اس کو جو ہے وہ اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا اس بات پر. اور رہی بات مہمان کی، میزبان کی جو کیفیت ہے، پھر وہ جو بخل والی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ مومن کی جو عادتیں ہیں، وہ مومن کے اندر یہ 2 چیزیں اور 2 صفت جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی.
ایک تو بخل اور ایک بدخلقی. یعنی بخل جو ہے وہ کسی مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے بدخلقی بھی جو ہے وہ کسی مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اللہ کی قسم ارشاد فرما کر اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کی قسم جنت میں کوئی بخیل داخل نہیں ہوگا. اللہ جنت میں کوئی بخیل داخل نہیں ہوگا, چاہے اس نے مہمان نوازی کتنے اچھے انداز میں کی ہو, لیکن اگر بخل پہ مشتمل ہے تو پھر اس کو غور کرنا چاہیے کہ بخل اور اس طریقے کی چیزیں کیوں کر رہا ہے. اور کئی بار ایسا نہیں بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی بندہ حکم لگایا جا رہا ہوتا ہے, تو ان کو بھی حکم نہیں لگانا چاہیے, اور بخل سے بھی بخل سے بچنا چاہیے. بخل جو ہے ہمارے یہ اندر صفت نہیں ہونی چاہیے, اور بخیل جو ہے اس کے تو بہت ساری مذمتیں ہیں. تو اب دیکھیں بات وہی ہے کہ مہمان آ گیا, مہمان نوازی کرنی ہی ہے. آپ جناب والا دل پر پتھر رکھ کے کریں یا دل پر پھول رکھ کے کریں, کرنا تو کرنا ہی ہے, اب ظاہر ہے, ٹھیک ہے. اور وہ آیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان بنا ہے, تو لہٰذا اگر اچھے دل کے ساتھ کریں گے تو ثواب ملے گا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, مہمان آیا ہے نا, جو خرچ ہونا ہے وہ تو ہوگا, ٹھیک ہے, یہ تو کنفرم ہے. اگر بابو آپ کے یہاں 2 دن رکتا ہے, 2 دن کا مثال مان لیجئے 2000 روپیہ خرچ ہوتا ہے, وہ ہوگا. آپ دل پر پتھر رکھ کے کریں, اس کو بوجھ سمجھ کے کریں تب بھی ہوگا, اور آپ خوش دلی کے ساتھ کریں گے تو بھی ہوگا. لیکن فرق یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ کریں گے تو جو ساری جو فضیلتیں بیان کی جا رہی ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے, اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے, تو وہ فضیلتیں اس کو ملیں گی. اگر خوش دلی کے ساتھ کرے گا وہ ساری برکتیں ملیں گی. اور اگر اس نے 2000 خرچ تو کیے, 2 دن مہمان کو ٹھہرایا بھی, سلایا بھی, کھلایا پلایا, سب کچھ کیا, لیکن دل میں نیت اچھی نہ تھی, بوجھ تھا, اب پیسہ تو خرچ ہوا, ثواب کچھ نہیں ملا. اور بعض اوقات غیبتیں ہو جاتی ہیں اس طرح کی, اس کے جانے کے بعد پھر وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ نہ جانے کیوں آ جاتے ہیں بار بار, ہمیں کیا سمجھ رکھا ہے, ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے. غیبتوں, تہمتوں اور اس طرح کی چیزیں کرنے کے بعد پیسہ بھی گیا اور نیکیاں بھی گئی. علی بھائی اس میں جو ہے نا وہ یہ دیکھیں نا کہ بندے کا ذہن کے اوپر ہے نا, بندے کا ذہن بن گیا نا کہ بھئی خدمت کرنا ہے. جیسے کہ جو ہمارے بڑے حضرات ہیں انہوں نے بھی اس دور کو بھی پایا ہوگا کہ جیسے کبھی مارکیٹ میں نکل جاؤ تو جیسے اگر 1 کلو یا آدھا کلو چینی لینی ہے تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھائی 1 کلو چینی دے دی گئی تو اس کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی بہت اوپر سے ڈال دی جاتی تھی. سبزیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ دھنیے بھی رکھ دیے جاتے تھے, مرچیں بھی رکھ دی جاتی تھیں, ہے نا. کبھی پھل لینے گئے تو 1 کیلا یا 1 سیب جو ہے نا وہ ایکسٹرا دے دیا جاتا تھا. تو اس طریقے کی ذہنیت تھی, خدمت گزاری کی ذہنیت تھی, بندوں کو جو ہے نا وہ ایکسٹرا دینے کی ذہنیت تھی. پورے معاشرے کی اس طریقے کی ذہنیت ہوا کرتی تھی. آج کل کیا ہے کہ اگر 1 کلو لینے جا رہے ہیں تو اس میں سے جو ہے وہ پاور یعنی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کم ہو کے مل رہا ہے. تو یہ ذہنیت کے اوپر ہے. بندہ اگر یہ سمجھ لینا کہ یہ جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں مہمان کے, کہ مہمان کے آنے سے برکتیں ہوتی ہیں, مہمان آ رہا ہے تو اپنے نصیب کا لے کر آ رہا ہے, جا رہا ہے تو میزبان کے گناہ معاف کروا کر جا رہا ہے. اس سے بڑی اپورچونٹی کی بات کیا ہوگی, اس سے بڑی سنہرا موقع کیا ہوگا اس کے پاس. ایک بار مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار ہوا یوں کہ ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میرے جو دوست تھے نا وہ اچانک سے دعوت کر دیا کرتے تھے. میں کبھی بھی کہیں بھی آفس میں ہوں یا کسی بھی کام سے گیا ہوں, رات میں فون آتا تھا نا کہ آج آپ نے ہمارے یہاں کھانا کھانا ہے, تو اچانک سے دعوت ہو جایا کرتی تھی. تو وہ شخص جو ہے نا اپنے دوست سے کہنے لگتے ہیں کہ بھائی آپ اچانک سے دعوت کیوں کرتے ہو, لوگ تو جو ہے نا پہلے 1 دن پہلے 2 دن پہلے بتاتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلاتے ہیں, تم جو ہے نا وہ اچانک سے بولتے بھی ہو اور جو ہے کبھی کبھی گاڑی لے کے آ بھی جاتے ہو میرے گھر کے نیچے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جب میرے گھر میں نا تنگی ہونے لگتی ہے, جب میرے گھر میں پریشانیوں کا ڈیرا ہونے لگتا ہے نا, پیسوں کی کمی ہونے لگتی ہے, تو میری زوجہ مجھے خود صلاح دیتی ہے کہ آج جو ہے نا وہ دوستوں کی دعوت کر دو, دعوت کرو گے تو مال میں اضافہ ہوگا. اور وہ ایسا ہوا بھی, انہوں نے کئی بار اس چیز کو تجربہ بھی کیا, انہیں یہ چیز ملی بھی کہ جب انہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی ہے نا تو برکتوں کا نزول ہوا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت بہترین آپ نے یہ, میں سمجھتا ہوں کہ برکتوں میں اضافہ کرنے کا سبب ایک ذریعہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ دعوت کریں اچھی نیت کے ساتھ, اور اگر ایک نیت صادق ہوگی, اچھی ہوگی انشاءاللہ تو یہ برکتیں نصیب ہوں گی. اور یہ چیزیں اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں, مہمانوں کے ساتھ اچھا اگر ہم رویہ رکھیں گے, میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی. اچھا, اس کا دوسرا رخ بھی یاد رکھیے گا, یعنی ہم سارے گفتگو کر رہے ہیں, دوسرا رخ یہ ہے کہ اب میزبانوں کے ساتھ بعض اوقات ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی مہمان تو ٹھیک ہے, اس کے ساتھ جو ناانصافی کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات میزبان کے ساتھ بھی برا رویہ ہوتا ہے. وہ کیا کیا رویے ہیں اس پر گفتگو کریں گے. اس سے پہلے آئیے اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور تصویر کیا بتا رہی ہے اس کی جانب بڑھیں گے. دیکھتے ہیں آج کی تصویر کیا ہے اور اس سے کیا کیا سمجھ میں آ رہا ہے. ناظرین نے بھی امید ہے ان تصویروں کو بغور دیکھا ہوگا, اس کو سمجھا ہوگا. کیا ہے تصویر, میں چاہوں گا کہ پہلی تصویر پلے کی جائے, اور ناظرین آپ نے ہی بتانا ہے تصویر کے حوالے سے, اور ہمارے مہمان تو انشاءاللہ پھر بتائیں گے ہی. جی دیکھتے ہیں پہلی تصویر.
جی پہلی تصویر ناظرین ہمارے سامنے ہے، اسکرین پر دکھ رہی ہے. کچھ سمندر ہے یا کچھ پانی ہے اور اس کے اندر تین جیسے آپ کہیں کہ کوئی پہاڑ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا کچھ اور جو بھی سمجھیں آپ، چونکہ آپ کی نگاہ پر ہم نے چھوڑا ہے، آپ کی سمجھ پر ہے، آپ اس کو جو سمجھتے ہیں آپ اس سے کیا سمجھیں اور اس سے آپ کیا نظریہ لے کر آتے ہیں. تصویر آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ ممکن ہے کہ ایک ہی تصویر نظریے 5 ہو سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات تصویر ایک ہوتی ہے لیکن اس سے نظریے جو ہے نا وہ 10 بھی لے جا رہے ہوتے ہیں اپنی نگاہوں سے. تو آپ نے کیا سمجھایا وہ بتائیے گا. میں اپنے مہمانوں کی جانب بڑھوں گا، پہلے اعظم بھائی کی جانب بڑھتا ہوں. اعظم بھائی کیا کہیں گے اس تصویر کو دیکھ کر، آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس سے؟ پہلے تو یہ تصویر میں دیکھیں تو بہت کچھ بیان ہو رہا ہے، تصویر دکھا دیں تو پھر تھوڑا سے سا اور تصویر دکھائیے. آسانی ہو جائے گی دیکھنے میں. جی تصویر دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ کہیں کہیں ایسا بھی لگ رہا ہوگا کہ آدھا پہاڑ جو ہے نا وہ سمندر کے اندر ہے اور آدھا جو ہے نا سمندر کے اوپر ہے. یہ تو آپ نے پہاڑ کو دیکھ لیا نا، تصویر دکھائیں گے تو یہ تو آپ نے پہاڑ کو دیکھ لیا. جی اگر اس کو تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں گے جا کے تو یہ پہاڑ نہیں ہے. اچھا علی بھائی یہ پہاڑ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے نا وہ تصویر دکھائیں، یہ پہاڑ نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے نا وہ الٹی پنیاں ہیں. کیا بات دیکھیے غور سے دیکھیں گے تو پولیتھین نظر آئے گی، جو پنی ہوتی ہے نا پلاسٹک والی ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، تو وہ پنیاں ہیں جو حقیقت میں کسی کچڑے یا کسی پانی کے اندر رکھ کر کے نا اس کو پہاڑ بنایا گیا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے علی بھائی کہ پہلی بار میں دیکھ کر بندہ فیصلہ کر لیتا ہے نا کہ یہی ہوگا. جب ڈیپلی اور ڈیٹیل سے کسی چیز کے اندر جاتا ہے نا تو اپنا جو نتیجہ پہلے اس نے نکالا ہوتا ہے وہ نتیجہ برخلاف ہوتا ہے دوسرے والے نتیجے کے. تو کبھی کبھی ایسا انسان سوچتا ہے نا کہ میں تو ایک ہی جو ہے وہ نظر کے اندر پہچان لیتا ہوں، یا یہ جملہ جو کہا جاتا ہے نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، ہے نا. تو کبھی کبھی فرسٹ امپریشن یہ جملہ اپنی جگہ صحیح ہے، کہیں کہیں ہوتا ہے، لیکن کئی سارے مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن ناٹ از دا لاسٹ امپریشن. تو پہلا امپریشن جو ہے نا وہ لاسٹ نہیں ہوتا، کئی بار جو ہے وہ ڈیپلی جا کر کے نتیجے چینج ہو جایا کرتے ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ میں اڑتی چڑیا کا جو ہے نا وہ دیکھ کر پر گن لیتا ہوں، یا اسی طریقے سے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نا میں لفافہ دیکھ کے ہی نا مضمون اور مفہوم اخذ کر لیتا ہوں، پہچان لیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے. تو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ڈیٹیل کے اندر باقاعدہ چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے، تب جا کے نتیجے پر بندہ صحیح سے پہنچ بہت خوب. یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے ناظرین آپ کے بتانے سے پہلے سب یہی سمجھ رہے ہوں گے کوئی پہاڑ ہے. اچھا کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ سفید ہیں تو سوچتا ہے کہ برف کے پہاڑ ہوں، ہے نا، کوئی برف کے پہاڑ کوئی سوچ رہا ہوگا، کوئی ویسے ہی نارمل جو پہاڑ ہے سفید رنگ کا ہو گیا ہے. کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ پانی کے اندر رہ رہے گا اس کا رنگ سفید ہو گیا، ہے نا، کوئی یہ سوچ رہا ہوگا. لیکن ایک نظریہ ان کا جو اعظم بھائی نے جو نظریہ دیا ہے، جو ان کی سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ اس تصویر سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ کسی کے تعلق سے کچھ اور سوچ لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتا کچھ اور ہے. ہماری زندگی کے اندر بھی آپ دیکھیں بعض اوقات ہم دور سے ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے یہ ایک رائے اپنی بنا لیتے ہیں کہ یار یہ بندہ ایسا نہیں ایسا ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں کسی کے تعلق سے جلدی رائے قائم کر لینا یہ مناسب نہیں. یہ بھی ایک برا رویہ ہے نا کسی کے تعلق سے. ایک مثال آپ نے دیکھا کسی بندے کو کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور چپ چاپ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اس کا چہرہ اترا ہوا ہے. اب آپ نے اس کو دیکھ کر یہ اس کے حوالے سے رائے قائم کر لی کہ یار گھمنڈی ہے، کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے. خدا کے بندے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی پریشانی میں ہو، اس کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہو، اس کے بیوی بچے اللہ نہ کرے کوئی ڈسٹرب ہوں، اس کے ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہو، یا اس کے اپنے کچھ معاملات ایسے ہوں، اس کا کاروبار ڈوب گیا ہو، اس کی جاب چھوٹ گئی ہو، جس وجہ سے بیچارہ پریشان ہو، اس کا منہ اترا ہوا ہو، اور آپ سوچتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑا گھمنڈی ہے. تو آپ نے ایک نظر دیکھ کر فیصلہ کر دیا. اچھا علی بھائی یہ درست نہیں ہے نا، مہمانوں میں بھی زیادہ ہوتا ہے. مہمانوں کے اندر بھی نا پہلی نظر میں ہی جج کرنے والا جو ہو وہ رویہ پایا جاتا ہے کہ بھائی پہلی بار بندہ مہمان آیا ہے، جب جو ہے وہ رشتے دیکھنے جاتے ہیں یا کوئی آتا ہے پہلی بار ملنے کے لیے، تو یہ زیادہ اپنایا جاتا ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو یہ زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ پہلی بار میں آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس نے جو رویہ اختیار کیا ہے یا روڈلی بات کی ہے یا کچھ اور غصے والا انداز اپنایا ہے تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ اندر سے نرم دل ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ اور بھی ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. حالانکہ قرآن نے تو ہمیں یہی درس دیا نا اعظم بھائی کہ تحقیق کرو. ہمیں جو نا یہ ارشاد فرمائے گا کہ تحقیق کرو، معاملے کی جانچ کرو، ڈائریکٹ کسی پر حکم نہیں لگانا. بہرحال ماشاءاللہ بہت اچھا پوائنٹ تھا. جی بہت اچھا پوائنٹ تھا ماشاءاللہ، اور یہ بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا. میں اب ہمارے دوسرے مہمان مظفر بھائی کی جانب بڑھوں گا. آپ کچھ حضرت کچھ اگر دیکھ کر کچھ آپ اس سے کچھ نصیحت بھرا کچھ میسج دینا چاہیں. جی، یہ
ایک بات تو ہمارے ماشاءاللہ اعظم بھائی نے پیش کی. جی اس طرح کی جو تصویریں ہوتے ہیں نا ان کو ایلیوژن بھی کہا جاتا ہے کہ ایک طرح سے نظر کا دھوکہ, مطلب ایک ہی تصویر میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. اگر دکھائیں تصویر ذرا دکھائیے گا. جی جی. دیکھنے میں بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا اس کو فائنل فیصلہ نہیں کر پاتا ہے, یعنی پانی نظر آ رہا ہے, یہ پانی کے اندر کی تصویر ہے یا پانی کے باہر کی تصویر ہے. بعض اوقات اسی تصویر سے کوئی دوسری تصویر بنی نظر آئے گی, کوئی چہرہ نظر آئے گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مصور ہے یا جو بنانے والا یا جس نے ڈیزائن وغیرہ کیا ہے اس کو, اس کا ایک کمال ہوتا ہے کہ اس نے کئی چیزوں کو ایسا شامل کر دیا ہے کہ جہاں سے بھی دیکھا جائے گا نا تو بندہ وہ اپنے فیصلے اور اپنے نظریے کو جو نا درست مانے گا. تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک تو بتایا. میں ایک جنرل جو عام لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھائی برف جو ہے, برف کے ایسے تودے ہوتے ہیں, گلیشیئر ہوتے ہیں جو واقعی اگر پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں تو اوپر کی سطح سے جو نا برف جمنا شروع ہوتی ہے, تو اوپر کا حصہ جو ہے وہ برفیلا ہو جاتا ہے, اچھا اندر کا حصہ کافی جو ہے. تو یہ خاص طور پر جو جہاز وغیرہ سفر کرتے ہیں ان کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور بندہ اگر یہ دیکھے نا اور مطمئن رہے, یعنی کوئی پریشانی اگر زندگی میں آ رہی ہو, اس سے ہم ایک یہ لے سکتے ہیں کہ اگر پریشانی نظر آ رہی ہے اور وہ چھوٹی ہی دکھ رہی ہے یا کوئی ہلاکت خیز چیز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ بھائی چھوٹا سا ہی ہے, تو اگر چھوٹا سا سمجھ کر ہم اس سے غافل رہے نا تو وہ بڑے نقصان کا سبب نہ بن جائے. بعض اوقات ایسی چیزوں کو جہاز چلانے والے اس کو اندازاً اور اپنے جہاز کو بچا کر نکال لے جاتے ہیں اور یہ سوچتے کہ بھائی چھوٹا سا ہی پہاڑ ہے تو نیچے جو بڑا حصہ اس کا اندر ہوتا ہے, بعض اوقات پہاڑ اس سے جہاز اس سے ٹکرا کر پاش ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں نا تاریخ میں اس طرح کے بہت سارے جہاز جو ڈوبے ہیں, وہ شاید ان کی توجہ نہ رہی یا ایسا کچھ معاملہ ہوگا, لیکن نقصانات بہرحال ہوتے ہیں. تو جو اگر کوئی اس کو یوں سمجھے کہ ایک پہاڑ, اس کو برف کا پہاڑ سمجھے, بظاہر جتنا نظر آ رہا ہے اتنا ہی نہ سوچے بھائی یہ بہت بڑا ہوگا, ایک اندازن رکھے. اسی طرح بعض اوقات چھوٹی سی جو بے احتیاطی ہوتی ہے, اگر کہیں وائرنگ کا معاملہ کچھ خراب ہوا ہے, کہیں شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے, کہیں کوئی دوسرا ایسا معاملہ, ارے بھائی ٹھیک ہے بنا لیں گے ہو جائے گا. گھر کے اندر کوئی ایسا معاملہ, یہ چیز خراب ہوئی ہے, یہ مطلب اپلائنس جو ہے خراب ہو گیا ہے, اس سے آگ بھی لگ سکتی ہے, کچھ ہو سکتا ہے, بندہ دھیان نہیں دیتا, کوئی اتنی بڑی بات نہیں, اور پھر وہ چھوٹی سی بات جس کو چھوٹا سمجھ رہا تھا نا آگے بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یوں ایک چیز ان چیزوں سے بچے بھی. اور تصویر کا چونکہ کئی رخ ہوتے ہیں, دیکھنے والے کی نگاہ کا اپنا اثر ہوتا ہے, دیکھنے والا اس کو کیا دیکھ رہا ہے, کس انداز سے دیکھ رہا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اب نیکسٹ تصویر کی جانب, اور وہ تصویر ہمیں کیا بتا رہی ہے, ذرا چلائیے گا. جی تصویر کیا بتا رہی ہے, یہ بھی کچھ ایک الگ ہی ہے, یہ بھی پانی میں ہی ہے. وہ جو تھا اس سے پہلے وہی پانی تھا, پانی تو سمجھے کہ قریب سیم ہے, لیکن اس میں کچھ سمجھے کہ وہ پولیتھین تھی یا پہاڑ, اس نے آپ نے اس کو سمجھا جو بھی تھا. اس میں یہ ہے, اس میں بھی 3 تھا, اس میں بھی 3 ہی ہے. اس میں بھی 3 دکھ رہے تھے, اس میں بھی 3 ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں کچھ چھاتے ہیں جو نا وہ ایکسٹرا اس میں اضافہ ہو گئے ہیں. اس میں کچھ بندے ہیں, پیچھے 2 کھڑے ہیں, ایک آگے ہے, 4 چھتریاں ہیں, ایک پاؤں کے نیچے ہے. کیا مظفر بھائی, کیا آپ کیا سمجھیں گے اس سے, اور کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ایک چیز اس سے جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہلے جو 2 شخص ہیں نا وہ آئیڈیا کو لے کر جو ہے نا اس کے سہارے چل رہے ہیں. اچھا, ایک آئیڈیا جو ہوتا ہے ایک لمیٹڈ کوئی چیزوں کا, کہ بھائی کوئی مسائل سے نکلنے میں کوئی آئیڈیا آیا اور بندہ اس کے ساتھ جو ہے نا اسی کے سہارے بس اس نے چلنا شروع کر دیا. مزید چیزوں پر اس نے غور نہیں کیا کہ بھائی اس میں ان مسائل میں مزید اور کیا آئیڈیاز ہو سکتے ہیں, اور کیا حل ہو سکتا ہے. تو وہ اگرچہ اس چھاتے کا اس آئیڈیا کو استعمال کر کے اپنے آپ کو بارش سے, دھوپ وغیرہ سے بچا رہے ہیں, لیکن وہ پانی کو بہت تیزی سے عبور نہیں کر پا رہے. اور جو تیسرا شخص تھا, یہ سمجھ لیجئے ملٹی ٹاسکنگ کرنے والا ہے. یہ صرف ایک آئیڈیا پر ڈیپینڈ نہیں رہنے والا, ایک ہی وقت میں نا کئی آئیڈیا ہو سکتے ہیں, کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو مجھے اس پریشانی سے گزرنا بھی ہے اور جلدی گزرنا, اس پریشانی سے باہر نکلنا ہے. تو اس نے ایک ایکشن کا, یعنی صرف آئیڈیا پر وہ نہ رہا, آئیڈیا کے بعد ایکشن بھی اس نے ایڈ کیا. اور دوسری چیز ایک اور جو سمجھ میں آ رہی ہے, اس نے یہ کیا کہ یہ جو چھاتا جو ہے, عام لوگوں کی جو ذہن, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ یہ بھی کہا جاتا ہے دا کامن سینس از ناٹ سو کامن. جو کامن سینس عام ذہن بھی جہاں پہنچ جائے نا, وہ بھی بعض اوقات عام حالات میں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. تو اس نے یہ آئیڈیا لگایا, یہ جو چھتری ہے عام استعمال تو اس کا یہی ہے کہ بارش سے بچنا ہے, دھوپ سے بچنا ہے,
لیکن اگر میں نے اس چھتری کو ایک ناؤ کے طور پر استعمال کر لیا, ایکشن والی چھتری ہے, مضبوط ہے, میرا وزن بھی اٹھا رہی ہے, یہ ناؤ کے طور پر ہو گئی, اور اب یہ دوسری چھتری کو میں نا سیدھا سر پر رکھنے کی بجائے کراس کر دوں تاکہ ہوا کا زور جو ہے نا وہ اس چھتری کو آگے لے جائے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ میری ناؤ بھی تیزی سے آگے بڑھ جائے گی, اور یہ ہوا کے ذریعے جو ہے نا ہوا کے بہاؤ سے میں آگے بڑھ جاؤں گا. ملٹی ٹاسکنگ اور کئی چیزوں کا, اپنا عقل, اپنا دماغ بھی استعمال کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی اپنا دماغ نہیں استعمال کرتے, دوسرے نے کسی نے آئیڈیا دیا نا, بس اب وہ لے کے چلتے رہیں گے. تو کئی چیزیں آدمی جو ایک ہی وقت میں کر سکتا ہے وہ اگر کرے تو زیادہ بہتر نتائج. آئیڈیا کے ساتھ ساتھ ایکشن بھی لیا تو اس کا فائدہ جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. بہت اچھا ایک میسج دیا ہے اس تصویر سے. ناظرین, آپ کی کیا رائے ہے اس تصویر پر؟ آپ چاہیں تو آپ بھی پیش کر سکتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے کہ ایک تصویر پر مختلف رائے ہو سکتی ہیں, مختلف جہتیں ہو سکتی ہیں, مختلف چیزوں کو ایک ہی تصویر دیکھ کر بیان کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ تصویریں جو ہے نا بعض اوقات کسی آدمی کی زندگی جو ہے نا بدلنے کا بھی ذریعہ بنتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک تصویر جو ہے نا سوشل میڈیا پر شیئر ہوئی اور اس کو دیکھ کر بعض اوقات ایک سمجھے کہ ایموشن سا ایک لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. بظاہر وہ تصویر ہوتی ہے, ایک نارمل سی دکھنے والی تصویر ہوتی ہے, لیکن وہ کئی لوگوں کی زندگیاں بدل ڈالتی ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک مثال یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے, کئی لوگ ہوں گے جو پریشان ہوں گے, یار مجھے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے, آئیڈیا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایکشن نہیں لیتے ہیں. لیکن اس تصویر کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کسی کے جو نا ذہن میں آئے کہ میں آئیڈیا پر ہی کب تک منحصر رہوں گا, اب مجھے کچھ ایکشن بھی لینا چاہیے. تو تصویریں جو ہے یہ بھی رویہ بدلنے کا کام کر سکتی ہے اگر ہم تصویر کو صحیح انداز سے دیکھیں. اعظم بھائی کی اگر کچھ رائے ہو اس پر تو کیا فرمائیں گے؟ بالکل صحیح بات کہی ہے کہ اگر اس کو ایک جملے میں سموئیں تو یوں ہو سکتا ہے کہ بغیر ایکشن کے آئیڈیا جو ہے نا وہ بیکار ہے, اور اگر ہم آئیڈیا پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایکشن کی چھاتا ضرور اپنے ساتھ رکھنی پڑے گی. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا علی بھائی, اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھو تو آئیڈیاز بہت ہوتے ہیں ان کے پاس, پوری آئیڈیا کی دکان ہوتی ہے ان کے پاس نا, کہ بھائی یہ بھی کر لوں گا, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, مجھے یہ اس انداز میں کرنا آتا ہے, مجھے اس انداز میں کرنا آتا ہے, پر ایکشن کچھ ہے ہی نہیں, پریکٹیکل لائف میں کچھ ہے ہی نہیں. تو اچھا, میں جب تصویر دیکھ رہا تھا نا تو ان کے چہروں پہ ذرا غور کریں تو ایکشن والا جو ہے نا, جو جس نے ایکشن بھی لیا ہوا ہے اور آئیڈیا بھی ہے تو وہ مسکرا رہا ہے, اور باقی جو دو ہے نا وہ غمگین ہے اور افسردہ ہے. یعنی اس کو آپ یوں بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو پریکٹیکل لائف ہوتی ہے اگر وہ ہم مد نظر رکھتے ہوئے چلے نا تو بہت ساری چیزوں میں آسانی ہوتی ہے. بندہ کبھی کبھی نا بہت بڑا سوچ لیتا ہے اور پریکٹیکلی وہ ممکن ہی نہیں ہوتا, تو اس کے پاس وہ ایکشن کرنے کے لیے ایکشن بھی نہیں ہوتا, تو پھر وہ پریکٹیکلی جب نہیں سوچتا نا تو پھر جو ہے نا وہ اس طریقے سے ڈوب رہا ہوتا ہے. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے نا کہ بندہ جب کامیاب ہوتا ہے نا, اس نے ایکشن لیا تو اب اس کو خوشی حاصل ہوئی کہ میں جو ہے نا بچ گیا, میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں. تو آئیڈی کے ساتھ ساتھ جو ایکشن کے فائدے الحمدللہ یوں اس میں نظر آتے ہیں. تو بہت سوچ میں ہی نہیں پڑنا چاہیے ہمیں کہ صرف سوچتے رہیں مجھے کرنا ہے مجھے کرنا ہے مجھے کرنا ہے. آپ بڑھیں, اگر آپ نے کسی کاروبار میں سمجھیے کہ قدم آگے بڑھائے ہیں تو آپ کیجیے. آئیڈیاز کئی آپ کو ملے ہوں گے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں مظفر بھائی, اعظم بھائی, کے ایک کاروبار کی میں بات کروں, کئی لوگ ہو سکتا ہے ہمیں سننے دیکھنے والوں کے اندر ہوں گے, مجھے یہ کام شروع کرنا ہے نا. اب وہ آئیڈیا ان کو اتنے مل چکے ہوتے ہیں, بعضوں کا 10 سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ اس پر ایکشن نہیں لے پاتے ہیں. تو یوں اگر ہم بڑھیں اسی طریقے سے, کئی لوگ ہوتے ہیں کہ مجھے فلاں کالج میں پڑھنا ہے, فلاں اسکول میں پڑھنا ہے, لوگوں سے آئیڈیا لے رہے ہوتے ہیں لیکن آئیڈیا لے رہے ہیں اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. تو ایکشن لیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ گریں گے لیکن پھر سنبھلیں گے. جو بڑی بڑی کامیابی جن لوگوں نے پائی ہے نا وہ کئی مرتبہ ایکشن لیتے ہیں, اور آئیڈیاز کے بعد لیتے ہیں, پھر ایکشن لیتے ہیں, پھر ایکشن لیتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی نیا تر ہی جاتی ہے. تو یوں اگر ہم دل بڑا رکھیں اور اس تصویر کو دیکھ کر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ, میں سمجھتا ہوں بہت برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ صرف خیالی پلاؤ ہی نہ پکائے, تھوڑا سا نا پریکٹیکل انسان کو ہونا پڑے گا ہر چیز کے حوالے سے. جو کامیاب ترین لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں اترے ہوتے ہیں اچھے انداز میں. کہیں بھی جانا ہے انہیں, پریزنٹیشن کرنی ہے تو انہیں پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے. کچھ لوگ سوچتے نہیں میں بہت پڑھ لکھ لیا تو اب مجھے تیاری کی کیا ضرورت ہے, یا کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں تو بغیر تیاری کے بغیر پریکٹیکل لائف میں آئے ہوئے بس صرف خیالی پلاؤ پکانے سے جو ہے نا وہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. اور اس میں اوور تھنکنگ کا بھی معاملہ آتا ہے. جو لوگ صرف سوچتے رہ جاتے ہیں, آئیڈیاز لوگوں سے لیتے رہتے ہیں, بتاؤ کچھ بتاؤ, خود بھی سوچ رہے ہیں, تو مہینوں برسوں ان کا بس سوچنے میں بھائی یہ کروں یا نہیں کروں. اچھا, بعض لوگوں کو ناکامی کا خوف ہو جاتا ہے, میں چلوں گا تو میں گر جاؤں گا, میں آگے بڑھوں گا
تو میں فیل ہو جاؤں گا, ناکام ہو جاؤں گا. تو یہ ناکامی کا خوف کبھی بھی چلنے سے, ایکشن سے بندے کو نہ روکے, کیونکہ اگر وہ اسی خوف میں رہے گا تو کبھی شروعات ہی نہیں کر پائے گا. اگر شروعات کر لیتا وہ تو آگے کامیاب بھی ہوتا یا ناکام ہوتا, پھر مزید کوشش کرتا, کامیاب ہو جاتا. لیکن اس خوف نے, ناکامی کے خوف نے اس کو بالکل روک کے رکھا ہے. تو ایکشن کا ہونا بہت ضروری ہے ہمارے آئیڈیاز کے ساتھ. بہت خوب, بہت اچھی دونوں تصویروں پر سمجھی کہ بہت اچھی ہماری گفتگو ہوئی ہے. اور یہ فقط یاد رکھیے گا, تصویر دکھانے کا مقصد ایک جو سمجھیے کہ صرف دلچسپی نہیں ہے, دلچسپی تو ہے ہی, سبق بھی ساتھ میں ہے کہ یہ تصویر ہمیں بہت کچھ دکھا رہی ہوتی ہے, بہت کچھ سمجھا رہی ہوتی ہے, بہت کچھ ہمیں بتا بھی رہی ہوتی ہے. بہرحال ٹاپک کی طرف دوبارہ ہم بڑھتے ہیں. بیچ میں ہم نے ایک چیز شامل کی, گفتگو چل رہی تھی ہماری مہمانوں کے ساتھ رویہ, اس پر ہم نے ایک اچھی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے کہ مہمانوں کے ساتھ جو غلط رویے ہوتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے, اور مہمانوں کو ایک مہمان کے طور پر ہم رکھیں, ان کی رسپیکٹ کریں, ان کا اکرام کریں, وہ آئیں تو خوش ہو جائیں, ان کے لیے دسترخوان بچھائیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ تو ایک طرفہ ہم نے بات کی نا مظفر بھائی. اب میں دوسری طرف بھی تصویر کا دوسرا رخ بھی میں دکھانا چاہوں گا. اب کچھ غلط رویے جو ہے میزبان کے ساتھ بھی ہو رہتے ہیں, مہمان کے ساتھ غلط رویے جو لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے بارے سے ہم نے گفتگو نہیں ہونے چاہیے. کئی لوگ ایسے ہیں جو میزبانوں کے ساتھ بھی غلط رویے کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک غلط رویہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر اطلاع کے آ جانا. اب ظاہر ہے بیچارہ اس کی فیملی ہے, سارے معاملات ہیں, بغیر اطلاع کے پہنچ گئے. اچھا, آنے کے بعد پھر جناب کئی دنوں تک ٹھہرنا. اب بیچارے کے اپنے گھر باہر ہیں, اس کی گھر کی کیپیسٹی کیا ہے, کتنا چھوٹا اس کا گھر ہے, کیا سب اتنے دن رکنا وہاں درست ہے, اس طرح کے کچھ رویے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ظاہر ہے کچھ تو ہماری رہنمائی آپ کریں گے. جی جی, کیا فرمائیں گے؟ بالکل, آنے والوں کو تو خیال رکھنا چاہیے. اور آج کے دور میں خاص طور پہ نا اطلاع دے کے, پہلے تو یہ ایسا ہوتا تھا, یا اگر گاؤں دیہات وغیرہ ہے, بہت وسیع گھر ہے اور کوئی نہ کوئی موجود ہی ہوتا ہے, یہ ایسا انداز ہے کہ بھائی کوئی اچانک بھی پہنچے گا جی تو بلکہ خوشی کا ہی لوگ اظہار کریں گے کہ آپ آ گئے, چلو اچھی بات ہے, کوئی خبر نہیں ہے, پھر بھی آپ آ گئے. وہ میزبان کی کا بڑا پن ہے, خوشی. لیکن اب مہمان کو مہمان کو بالکل سوچنا چاہیے. یہ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, لیکن آج خاص طور پہ شہروں میں یا دیگر جو ہے مصروف زندگی میں لوگوں نے اپنا شیڈول بنایا. اچھا, یہ نقصانات بھی ہوتے ہیں نا, اگر کوئی بغیر بتائے آیا, اب چھٹیوں کے دن ہیں, اب جس کے گھر پہ گیا ہے وہی سارے اپنی فیملی کو لے کے کہیں گھومنے چلے گئے. اب اس کو تالا نظر آ رہا ہے, منہ چلا رہا ہے تالا, کہ بھائی اس نے بتایا ہی نہیں, اطلاع ہی نہیں دی, تو بھائی کوئی ملا ہی نہیں. پھر آپ کر رہے ہیں کہ بھائی میں تو آپ کو اچھا, یہ سرپرائز دینے کا بھی ایک لوگوں کو, بلکہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی ایک جنون ہو گیا ہے سرپرائز. تو سرپرائز بھائی تحفہ اگر لائے ہیں تو چھپا کے رکھنا ہے, برتھ ڈے آ رہا ہے تو بس موقع آئے گا تبھی نکالیں گے. اور اس میں بعض اوقات جو ہے نا سامنے والا تیار ہی نہیں ہوتا یا نہیں موجود ہے سامنے, تو چلا گیا. تو اطلاع دے کر بتا کر آپ آئیں گے تو سامنے والا تیاری بھی رکھے گا. انتظام دوسرے کے گھر میں آپ بیان کر رہے ہیں نا کہ بندہ مہمان بن کر جائے تو اطلاع دے. آپ خود دیکھیں کہ دین اسلام کی کیا تعلیمات ہے, بندہ خود اپنے گھر میں داخل ہو تو اجازت کے ساتھ داخل ہو. یعنی بندہ جب اپنے گھر میں جا رہا ہے, اس کے گھر میں بھی ظاہر سی بات ہے, اگرچہ اس کے بھائی ہیں, بہن ہیں, یا کوئی بھی ہے, افراد تو رہتے ہیں گھر کے اندر, ان کی بھی ایک عزت نفس ہے, ان کا بھی خیال کیا جا رہا ہے. شریعت نے یہ حکم دیا ہے بندہ اپنے گھر میں جا رہا ہے, داخل ہو رہا ہے تو اجازت کے ساتھ داخل ہو, اور پھر وہ جو ہے نا وہ اظہار کرے, وہ سلام اور دعا کے جو ہے کلمات ادا کرے, وہ ساری چیزیں ہوں. یہ دین کی خوبصورتی ہمارے. اجازت لے کر آئے, بتائے کہ بھائی میں آ رہا ہوں. اچھا, اب ان کا کوئی شیڈول ہوگا نا, وہ اگر کچھ پریشانی میں ہوں گے, بتائیں گے کہ ابھی فی الحال جو ہے نا بیماری کا معاملہ ہے, ہمارے کوئی جو ہے وہ ہاسپٹل میں علیل ہے, آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ابھی فی الحال یہ دشواری کا معاملہ چل رہا ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے مہمان بھی جو ہے دیکھ لے گا نا, مہمان میں بننے جا رہا ہوں تو وہاں سب حالات اگر اچھے ہیں, سب خوشی کا معاملہ ہے, تو اچھے سے اس کو بھی خوشی حاصل ہوگی. اب ان کی پریشانی میں بیچ میں آ کر پریشان کر دینا. اچھا, بعض لوگ آ گئے تو آنے کے بعد رک گئے بھائی 1 دن 2 دن, اب وہ جانے کا نام نہیں لیتے, اب وہ دن گزرے جا رہے. تو اس طرح کا ایک جو ہے لطیفہ بھی ہے کہ ایک بار جو میزبان جو کافی پریشان ہو گیا تھا مہمان سے, مہمان جانے کا ہی نام نہیں لے رہا ہے, ہفتوں گزر گئے, مہینوں ہو رہے ہیں. تو ایک دن وہ کہ میزبان جو ہے کہتا ہے مہمان سے کہ آپ ماشاءاللہ کئی دنوں سے آئے ہوئے ہمارے یہاں, آپ کو اپنے گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ تو وہ کہتا ارے واہ کیا بات کہی ہے آپ نے, آج ہی میں چٹھی لکھ کر اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی وہ اس انداز کا تھا کہ بھائی اس کو احساس یہ نہیں ہو رہا ہے
چلو بھائی ٹھیک ہے, بہت اچھی یاد دلائی آپ نے. اب گھر والوں کو سے ملنا ہی ہے تو مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے, میں جہاں ٹھہرا ہوا ہوں ان کو بھی بلا لیتا ہوں, اور یہ بار جو ہے نا یہ میزبان کے اوپر اور چلنے دو. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے, بلکہ میزبان کو اگر گرا محسوس اگر ہونے لگے کہ بھائی ایک دن 2 دن, بلکہ آج جو ہے شہروں کا معاملہ ہے, بہتر تو یہ ہے کہ آج جہاں بڑے گھر نہیں ہے, زیادہ اگر وقت گزارنے کا وہ نہیں ہے, تو رات میں بھی نہ رکے بندہ, آئے ٹھیک ہے مہمان تھوڑی دیر وقت گزار کر کھانا وغیرہ ہوا تو ہوا, اور اس میں بندہ جو آنے والا جو مہمان بننے والا ہے نا وہ یہ ساری چیزوں کی نیت بھی نہ رکھے کہ میں جاؤں گا تو مجھے کھانا ملنا چاہیے, ناشتہ ملنا چاہیے, مجھے رات میں رکنے کے لیے مجھے علیحدہ جو کمرہ ملنا چاہیے. بھائی میں آج جا رہا ہوں ملاقات کے لیے, اور جو لوگ اس طرح کی ملاقات کو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا ہوں, میں اپنے رشتہ دار سے ملنے جا رہا ہوں, میں فلاں عزیز سے اپنے دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں, ان کو خوشی ہوگی, مجھے خوشی ہوگی, ثواب مجھے ملے گا, یہ انداز اختیار کرے گا نا تو پھر انشاءاللہ اس کو نعمتیں بھی ملیں گی جو ملیں گی, اور وہ اس کی عزت پر بھی کبھی فرق نہیں آئے گا. تو لوگوں کو ناراض ان سے ان کو اوپر گرا گزرے اس سے پہلے مہمان کو خود سے ہی چلے جانا چاہیے. اس میں بھی دیکھیں نا کہ مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ 3 دن جو ہے نا وہ مہمان نوازی ہے, اس کے بعد جو ہے نا پھر سامنے والے کی جو ہے نا وہ ثواب دید پر ہے کہ وہ روکے یا نہیں روکے. پھر لوگ جو ہے نا وہ 5-5 10 دن جو ہے آپ نے جیسے گفتگو فرمائی بہت زیادہ طویل رکتے ہیں, تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, اور خاص کر 3 دن بھی وہاں پہ بھی دیکھنا چاہیے کہ انتظام ہے یا نہیں ہے, اس کو سامنے والے کو آزمائش ہوگی یا نہیں ہوگی. اس طرح کے معاملات اعظم بھائی سب کچھ دکھ بھی رہا ہوتا ہے, یعنی بندے کی سینس سمجھے کہ مر جاتی ہے یا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے, وہ دیکھ بھی رہا ہے بیچارے, اس کے گھر میں جو نا اس کے اپنے 4 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, اچھا پھر بچے بھی بعض اوقات لڑکیاں ہوتی ہیں اور جوان لڑکیاں ہیں, ظاہر ہے ان کا پردے کے معاملات ہوتے ہیں. اب وہ کمرہ ہے, 2 ہی کمرے ہیں, ایک ہی کمرہ ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹوائلٹ ایک ہی ہے, غسل خانہ ایک ہی ہے, سب کو وہ یوز کرنا ہے. اب گھر کی عورتیں ہیں, اس کی جو میزبان ہے اس کی اپنی بیوی ہے, اس کے ماں باپ بھی ظاہر گھر میں ہوتے ہیں. اب کمرہ ایک ہی ہے, 2 ہی کمرے ہیں, ایک میں اپنے اس نے ماں باپ کو ٹھہرایا ہوا ہے, ایک میں اس کی اپنی فیملی رہتی ہے. اب مہمان کو رکھیں کہاں؟ چلے ایک دن اس نے انتظام کر لیا, 2 دن اس نے جو نا اپنے کمرے ماں باپ کو رکھ لیا اس نے ساتھ میں اپنے, اور جو نا مہمانوں کو الگ رکوا دیا. 1 دن ہے, 2 دن, 3 دن, 4 دن, بیچارہ انتظام کرے تو کیسے کرے؟ ایک ہی ٹوائلٹ ہے, ظاہر بڑی آزمائش ہو جاتی ہے نا, سب کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. بندہ سب دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے آزمائش ہو رہی, پھر بھی پتہ نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کو, اور یوں اس طرح جو نا لوگوں کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. اس چیز کے ساتھ ساتھ نا یہ تو آپ نے صرف 2 رویے کی بات کی ہے جو مطلب میزبان کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے علی بھائی, دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ جو فرمائشیں شروع ہوتی ہیں, یا پھر ٹھنڈا پانی, گرم پانی, پھر جو ہے وہ نارمل پانی. پھر اس کے بعد جب گھر کی طرف دیکھتے ہیں, ارے آپ نے پینٹ نہیں کرایا, آپ نے یہ نہیں کروایا, پھر جو نا اس کی کمیاں نکالنا, وہ ساری چیزیں کرنا میزبان کے ساتھ. ایک تو میزبان خدمت کر رہا ہے, وہ اپنے گھر میں اس نے ٹھہرایا ہے, اور پھر وہ ساری چیزیں کر رہا ہے, جتنی اس سے کوشش ہو سکی وہ کر رہا ہے, وہ جو ہے ساری خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت نا مہمان کا ایک جملہ کہہ دینا سامنے والے کے دل پر کیا قیامت قائم کرے گا, آپ سوچیں. کبھی کبھی اعظم میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جس چیز کی فرمائش کر رہا ہے وہ بظاہر بہت مہنگی نہیں ہے, 3-4 روپے کی. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ یار وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے, اور نیبو لانا یار. اچھا نیبو کیا ہے, 3-4 روپے کا ایک نیبو آ جاتا ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. 2 روپے 3 روپے کا, 5 روپے کا زیادہ مشکل سے مشکل آ جائے گا, بہت مہنگا نہیں ہے. لیکن اب اس وقت گھر میں نیبو اس کے ہے نہیں ہے. اب ٹھیک ہے اس نے بول تو دیا, اب بیچارہ میزبان اس کو اب رہے گی فکر کہ جب تک میں نیبو نہیں دوں گا تو گویا کہ میری مہمان نوازی پوری ہوئی نہیں ہے. اب اس کی منڈی کتنے دور ہے, بازار کتنے دور ہیں, وہاں سے جانا. اچھا پھر رات کا وقت ہے تو منڈی میں بھی نیبو نہیں ملے گا, لیکن بیچارہ وہ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے, محلے والے سے مانگ کر لائے گا, پڑوسی سے مانگ کر لائے گا, اپنے بھائی کے یہاں مانگ کر لائے گا, اپنے بچے کو بھیج دے گا کہ کہیں سے بھی نیبو لے کر آؤ. بظاہر ہے چھوٹی سی, لیکن اس کی وجہ سے آدمی کو بڑی پریشانی, اگر وہ کبھی نہیں کر پایا پوری, وہ کہہ دیا کہ یار ابھی ہے نہیں یہاں پر, اب پوری زندگی اس کو ٹینشن نہیں کہ یار میں نے سارا کھانا بھی اچھا بنایا تھا لیکن میں اپنے مہمان کی جو نا اچھی طریقے سے مہمان نوازی نہیں کر سکا. چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات ایسی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا بعض اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کھانا کھانے بیٹھے ہیں, یار وہ دہی ملے گا کیا؟ اب دہی ہر گھر میں نہیں ہوتا ہے بھیا. سلاد ملے گا کیا؟ ٹماٹر مل جائے گا, کھیرا مل جائے گا. ارے خدا کے بندو, کھانا کھانے آئے ہیں, اللہ کا احسان مانی کہ فری کا آپ کو کھانا مل رہا ہے, اس میں بھی فرمائش ہے. رات میں دودھ پینے کی عادت ہے. ہاں دودھ پینے کی عادت ہے ہماری, چائے پینے کی. میں تو کافی پیتا ہوں بس, دودھ تو نہیں پیوں گا. کافی اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو یوں لوگ فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی کہ ٹھنڈا
وہ بولے کہ چائے بنا دوں, اگر وہ اس طرح بولے میزبان چائے بنا دیں آپ لوگوں کے لیے, نہیں میں چائے تو نہیں, میں تو ٹھنڈا پیوں گا, ٹھنڈا منگا دیجیے. اب ٹھنڈا گرم یہ سب کیا جو نا اس طرح کے تماشے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں بالکل مناسب نہیں ہے. اگر مہمان کے سامنے کھانے میں نمک کم ہو جائے, اللہ اکبر, نمک کم ہو جائے یا کسی چیز میں کمی ہو جائے تو پھر دیکھیں کہ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے. یعنی وہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں, لوگوں کو یاد رکھ لیتے ہیں. اس میں ایک مہمان کی بطور خاص میں یہاں پر گفتگو کرنا چاہوں گا, ٹائم چونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے, بس چھوٹی سی میں چاہوں گا بطور خاص مظفر بھائی سے میں یہ جو نا لوں گا گفتگو, شاید آپ کا اس سے زیادہ تعلق ابھی نہیں ہے, وہ ہے داماد. داماد بھی جو ہے نا گھر میں جاتا ہے اپنے سسرال میں مہمان بن کر کے, داماد کی اس حوالے سے جو ہے نا وہ اللہ اکبر, جیسی پتہ چلے کہ داماد صاحب آ رہے ہیں نا سسرال میں, تو وہ سارا ہڑبڑ مچ جاتی ہے نا. بھائی داماد کا بالکل خیال رکھنا ہے, کوئی جو ہے نا وہ پریشانی نہیں ہو, اگر کوئی پریشانی ہو گئی وہاں پر جا کر پھر جو ادم مچاتا ہے, وہ ایسے کچھ داماد ہیں. تو کیا کہیں گے ایسے دامادوں کے حوالے سے آپ؟ بالکل ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں, یہ انداز انہوں نے, حالانکہ یہ جب عورت کی بات کی جاتی نا ہمارے معاشرے میں, تو لوگ یہ بولتے ہیں لڑکی کو کہ اپنے سسرال والوں کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھو, ٹھیک ہے, وہاں کچھ کمی بیشی ہوگی لیکن اس کو اپنا گھر سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, تمہارے سسرال والے جو تمہارے ساس سسر ہیں تمہارے ماں باپ کی طرح ہے, ٹھیک ہے, وہ جو بہنیں ہیں اس کی, تمہارے شوہر کی تمہاری اپنی بہنیں ہیں, گھر کا انداز رکھنا. لیکن یہ چیزیں اس داماد کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ اس کے جو ساس سسر ہیں یہ بھی اس کے ماں باپ کی طرح ہی ہیں. یہ معاشرہ اس طرح سے چل رہا ہے نا کہ ماں باپ اگر ہوں گے, اگر ان کی دینی سوچ ہوگی, علم دین سیکھنے والے ہوں گے, جاننے والے ہوں گے کہ اخلاق اسلامی تعلیمات کیا ہیں, تو وہ تھوڑا اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے بھی. لیکن آج انداز کیا ہوتا ہے کہ بیٹا وہاں جا کے نا دب کے نہیں رہنا, ایک دم شان سے اکڑ میں رہنا, ہر چیز ان کی آسان, وہ دے بھی نا تو ایک دم ایکسیپٹ نہیں کر لینا. ہماری شان, ہمارا رویہ, مطلب ہمارا روب جو ہے نا ان پر برقرار رہنا چاہیے. حالانکہ وہ یوں دیکھا جائے نا تو وہ بھی ایک طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ داماد گھر کا بیٹے کی طرح ہے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے, یہ میرے ساس سسر میرے ماں باپ ہیں, یہ ان کا درجہ میرے ماں باپ کی طرح ہے. اچھا, اور اس طرح کے کئی لوگ دیکھیں ماشاءاللہ, جب ان کے سسرال میں کوئی اس طرح کے فنکشن ہو رہے ہوتے ہیں نا, کوئی دعوت وغیرہ, تو اتنا لگ جاتے ہیں وہ ماشاءاللہ, اور ایسا لگتا ہے کہ انجان آدمی سمجھتا ہے کہ ان کا اپنا بیٹا ہے یہ. میں پرسنلی خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ کہ جو اپنے گھر کو بھی اور اپنے جو ہے نا وہ زوجہ کے گھر کو بھی نا ایسا جو سنبھالتے ہیں جیسے اپنے پرسنل گھر کو سنبھال رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا یہ رویہ ہونا بھی چاہیے ہمارا, فرمائشیں نہیں ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے اب اپنی بیوی, اگر آپ کی بیوی گھر میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرے اور اس طرح جو ہے نا ادم مچائے, تو آپ بھی بولیں گے کہ اس کو اپنا گھر نہیں سمجھتی ہے, یہ تیرا اپنا گھر ہے, پرایا گھر نہیں ہے, شادی کے بعد جو ہے نا سسرال اپنا گھر ہو جاتا ہے. تو یہ سارے مدنی پھول شوہر کے لیے بھی ہیں, آپ کے لیے بھی جو اس کا جو گھر ہے نا, جو سسرال, وہ آپ کا اپنا گھر ہو گیا, اپنے گھر کی طرح سمجھیے. کچھ کمی بیشی اگر آپ کی خدمت میں ہو گئی اس کو اپنی کسر شان نہ سمجھیں. آپ گھر کے بیٹے ہیں تو گھر کے بیٹے بن کے رہیں, اور اس طرح جو نا وہ پھوپھا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے, درست نہیں ہے. یہ گھر کی بات تو گھر کی بات ہے. بعض اوقات جو ہے نا خاندان میں شادیاں ہوتی ہے, تو اب وہ گھر پہ تو وہ داماد کا خیال رکھنا ہی پڑا. اب وہ کسی اور کی شادی میں, ہمارے کسی رشتہ دار ہیں, ہم نے داماد کو بلایا ہے اس شادی میں, تو اس شادی میں بھی یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ مطلب داماد ناراض نہ ہو جائے, اس کو ٹیبل پر بٹھانے کے لیے لوگ لگے رہے یا نہیں, بلانے کے لیے گئے, داماد جی آ رہے ہیں نہیں آ رہے, کب آ رہے ہیں, فون کرنا, آئے جیسی باہر ریسیو کرنے جانا ہے, اندر ذرا سا بھی کچھ ہوا نا, ارے یار مجھے کسی نے پوچھا نہیں, مجھے کسی نے, یعنی اپنے گھر پہ تو ٹینشن ہے ہی, اگر کہیں اور ہمارے رشتہ داروں میں کہیں تقریب ہے, کچھ معاملہ ہے, تو اس وقت بھی تو یہ انداز جو ہے نا, داماد اگر کوئی ہے تو سن رہے ہیں جو, تو ان کو یہ انداز ختم کرنا چاہیے. بھائی آپ ایک نارمل آپ وہ بن کر رہیے, جس طرح اپنے گھر کی شادی میں آپ کاموں میں لگے رہتے ہیں, آخر میں آپ کھانا کھاتے ہیں, ختم ہو گیا, کبھی ایسا معاملہ ہو گیا, صبر کر لیتے ہیں. تو اسی طرح آپ جب سسرال بھی جائیں یا دیگر اور کسی کے یہاں بھی مہمان بنے. اچھا, بعض اوقات جو ہے یہ میزبان بھی اور مہمان یہ ایسی باتیں کرتے ہیں نا, میزبان خاص طور پہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مہمان کو زبردستی نا جھوٹ کے معاملے میں مبتلا ہونا پڑتا ہے. جیسے ہمارا گھر کیسا لگا, کوئی کمی تو نہیں ہے, رات کو نیند بہت اچھی آئی, اب بچے نے کھانا کیسا رہا, چائے میں شکر زیادہ تو نہیں ہو گئی, چائے کیسی بنی. اب یہ ایسی باتیں, ایسے سوال آتے ہیں کہ جس میں امیر علیہ سنت نے بھی ایک طویل جو ہے فہرست جو بیان فرمائی ہے کہ بندہ مروت میں جھوٹ بول دیتا ہے. اب وہ ڈائریکٹ بولے گا تو پھر وہ اس کا چہرہ اتر جائے گا, اگر بھائی کھانے میں نمک ہی نہیں تھا, مرچ بہت زیادہ ہو گئی تھی, مسالے زیادہ ہو گئے تھے, کھایا نہیں جا رہا تھا, آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا, یا چائے میں بھائی مٹھی, امیر علیہ سنت جو ہے پہلے سے یہ معمول ہے کہ کم چینی, کم شکر, جو ہے کم میٹھی جو ہے چائے آپ پیتے ہیں. بولے کوئی نا بہت زیادہ میٹھی چائے مجھے دے دیتا ہے نا,
کہ چائے کیسی تھی, تو میں تو کہہ دیتا ہوں کہ گرم گرم شربت تھا, کہ آپ نے اتنی مٹھی بھر چینی ڈال کے جو ہے چائے میں ڈال دی. جھوٹ بھی یہ بندہ جھوٹ بولے تو پھنسے, سچ بولے تو یہ انداز. ایک آپ نے بتایا کہ بھائی ہمارے گھر میں کوئی کمی تو نظر نہیں آئی. ساری دنیا کی نعمتیں آپ جمع کر لے پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی رہے گی. بھائی جومر نہیں ہے آپ کے یہاں, وہ انداز کا نہیں ہے. ساری دنیا میں نئی نئی کتنی چیزیں بن رہی ہیں. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ سفر میں کوئی پریشانی نہیں, بندہ وہ پتہ نہیں کھڑے ہو کر آیا پورے سفر میں. تو امیر اہل سنت نے ایک بڑا اچھا انداز اس کا جواب جو ہے نا بتایا تھا. آپ فرماتے کہ کوئی اگر مجھ سے پوچھتے نا ہمارے گھر میں کوئی کمی تو نظر نہیں آ رہی, تو آپ فرماتے مجھے ایک کمی نظر آ رہی ہے. اب وہ جو میزبان ہوتا ہے پوچھتا ہے کہ کیا کمی ہے, تو آپ فرماتے مجھے آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسی کھڑکی نظر نہیں آ رہی ہے کہ اس کھڑکی کو کھولوں تو میں مدینے کا دیدار ہو جائے. کیا بات ہے, کیا بات. بولے یہ بات بھی رہ جاتی ہے کہ بھائی وہ کمی کا معاملہ نہیں, بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کمی نہیں ہے, اور ایسی انداز کی گفتگو ہے کہ اس کی دل شکنی بھی نہ ہو, اس کی مطلب جو ہے وہ معاملہ بھی نہ ہو. تو یہ دونوں طرف وہ معاملہ رکھنا چاہیے ہمیں. جھوٹ سے بھی بچنا ہے اور سامنے والے سے جھوٹ بلوانا بھی نہیں ہے. اور اگر اچھی کوئی چیز لگے گی نا, امیر علیہ سنت بھی فرماتے بھائی وہ تعریف خود سے کرے گا نا تو وہ ویلڈ ہے. آپ بول کے بلوانا چاہ رہے ہیں, کیسا لگا, سب اچھا لگا, کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, تو آپ وہ خود سے ہی بولے گا کہ ماشاءاللہ کھانا بڑا اچھا تھا. مہمان کا ایک اپنا یہ انداز ہونا چاہیے کہ جب وہ میزبان کے یہاں سے جائے تو تعریف کرے, لیکن جائز تعریف کرے. بعض اوقات لوگ جو نا اتنے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دو لوگ ہیں نا تو یار دونوں گفتگو کرتے ہیں, ارے ماشاءاللہ ہم دونوں آئے پہلی بار, اتنا مزہ آیا, کھانا اتنا اچھا تھا, یہ تھا وہ تھا فلاں دھماکہ. جب نکلتے ہیں راستے میں تو پھر وہ پورے راستے غیبتیں کرتے جاتے ہیں. تو آپ جھوٹی تعریف کرتے ہی کیوں ہیں صاحب, آپ سچی تعریف کیجیے. اور اس طرح, اور راستے میں جانے کے بعد کوئی کمی اگر نظر بھی آئی ہے تو اس کو گفتگو مت کیجیے کہ یہ کمی تھی وہ کمی تھی. اللہ پاک کا شکر ادا کریں, آپ کو فری فوکٹ میں سمجھو 2 رات وہاں پر رہنے کا موقع مل گیا, 2 ٹائم کا کھانا مل گیا, بھلے اس میں نمک کم تھا لیکن کھانا تو ملا, بھوکے تو نہیں مرے, پانی تو ٹائم پہ مل گیا آپ کو. تو یوں اگر شکر ادا کریں گے تو بہت کچھ ہے سمجھنے والوں کے لیے. تو آج ہم نے بطور خاص مہمانوں کے ساتھ میزبان کا رویہ, میزبانوں کے ساتھ مہمانوں کا رویہ, کچھ ہم نے بیان کرنے کی مختصر وقت میں کوشش کی ہے. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ برکت نصیب ہوں گی. اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. بنا دے نیک مجھے نیک دے, بنا یا رب, بنا دے نیک مجھے نیک دے, بنا یا رب.